اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے اور سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فرضیت کے بعد جتنی لڑائیاں لڑی ہیں جن میں آپ بذات خود شریک رہے ان کو شریعت کی اصطلاح میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن میں آپ خود نہیں گئے بلکہ کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیا ان کو سریہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے غزوات میں سے ایک غزوے کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے. ہوا یہ تھا کہ سن 8 ہجری میں تقریباً 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا. سب کچھ ختم ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی مکہ مکرمہ کے اندر، لوگ ایمان بھی لے کر آئے، اور کچھ ایسے بھی آپ کے ساتھ ہو گئے کہ ایمان تو لے کر نہیں آئے مگر آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہو گئے. مکے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مکے اور طائف کے درمیان حنین کے مقام پر 2 قبیلے آباد تھے، قبیلے ثقیف اور حوازن. یہ دونوں قبیلے مشہور تھے اپنی جنگ کے بارے میں. ان کے جنگجو، ان کے سپاہی بڑے خطرناک لڑتے تھے، اور بالخصوص تیر اندازی میں اور تیر اندازی کے نشانے میں بڑے ماہر تھے. جب مکے پر مسلمانوں کی فتح ہوئی ان کو خطرہ یہ ہوا کہ اب نمبر تمہارا ہے، مسلمان یہاں تو رکنے والے ہیں نہیں، اب تمہارے پاس بھی آئیں گے. حالانکہ ایسا کوئی ارادہ مسلمانوں کا نہیں تھا اس وقت تک، نہ اللہ کے نبی نے اس کا کوئی اعلان کیا تھا. انہوں نے خود ہی تیاری شروع کر دی جنگ کی. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، آپ نے اپنے ایک صحابی کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ ذرا خبر لے کر آؤ کیا سچائی ہے. وہ گئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی بات تو سچ ہے، وہ تو پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب اللہ کے نبی کے ساتھ 10,000 صحابہ اور 2,000 لوگ اور جن میں نئے مسلمان شامل تھے. یہ مکے سے نکلے طائف کی جانب قبیلے ثقیف اور حوازن سے مقابلے کے لیے. جس جگہ یہ لڑائی ہوئی اس جگہ کا نام حنین آج بھی ہے. جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہیں انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے. صحابہ کی قبریں وہاں آج بھی موجود ہیں جو شہید ہوئے. بہرحال اللہ کے نبی چلے یہاں سے 12,000 کے لشکر کے ساتھ. اب یہ پہلی لڑائی ایسی تھی کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا تھا، ورنہ آج سے پہلے کبھی 317، کبھی 1,000، کبھی 2,000، کبھی 4,000، کبھی 5,000. اب جب 12,000 کا لشکر تھا تو بعض روایات کے مطابق کچھ نئے مسلمان، یہ یوں بھی آتا ہے بعض صحابہ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے جو رب العالمین کو پسند نہیں آئے. وہ الفاظ یہ تھے اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب کون ہرا سکتا ہے ہمیں. یہ الفاظ اگر کسی دشمن کے سامنے کہے جائیں تو بالکل صحیح ہے، کوئی غلط نہیں.
خوف بٹھانے کے لیے، رعب اور دبدبے کے لیے ایک اسلامی ملک دشمنوں کو اپنے ہتھیار دکھائے، بالکل صحیح ہے، کوئی تکبر نہیں اس میں، لیکن جب یہ عموماً ہو تو یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ بعض صحابہ کی زبان سے جب یہ نکل گیا کہ اب کون ہمیں ہرا سکتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ذرا سی طاقت کیا بڑھی، تم تو اترانے لگے۔ جب یہ لوگ گئے ہیں تو لڑائی کا پہلا حصہ مسلمانوں نے جیت لیا تھا، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ دونوں قبیلوں کے تیر انداز اس زمانے کے نہایت ماہر نشانے باز تھے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں آج بھی جا کر دیکھیں، حنین کا جو مقام ہے اس کے چاروں جانب چٹیل پہاڑ ہیں، کوئی آپ کو درخت جھاڑ نہیں ملے گا، کچھ نہیں۔ ہاں، کھجور کے باغات، انگور کے باغات آج بھی ہیں، لیکن پہاڑوں پر کچھ نہیں ہے۔ ان کے جنگجو میدان سے ہارنے کے بعد پہاڑوں میں چھپ گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے سے چھپا کر رکھا تھا۔ 12,000 کا لشکر، سب نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جیت گئے، مال جمع کر رہے ہیں۔ اچانک تیروں کی بارش شروع ہوئی، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ تمام مسلمان سب بھاگ کھڑے ہوئے الٹے پیروں، کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ حملہ ہوا کہاں سے، کون ہے، کچھ نہیں، نہ کوئی دکھائی دے رہا ہے، بس تیر آ رہے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے ایک وقت میں ایک ساتھ 4,000 تیر آتے تھے، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 400 رہ گئے تھے، سب کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ یہ حالت ہو گئی، مجبوری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام علم جھنڈا لے کر خود میدان میں آئے، اور آپ نے وہ تاریخی الفاظ کہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اور آپ نے اپنے چچا عباس، جن کی آواز بڑی بلند تھی، ان کو کہا آواز لگاؤ، بلاؤ انصار اور مہاجرین کو۔ انہوں نے زور سے بلانا شروع کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سچا نبی تو یہاں ہے سب۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کے کانوں میں جب آواز پڑی، دوبارہ لڑنا شروع کیا، تب جا کر لڑائی جیتی گئی۔ صرف ایک جملے کی بنیاد پر یہ حالات آئے کہ یوں کہہ دیا تھا، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ قرآن نے اسی کو اس میں ذکر کیا کہ یاد کرو حنین کے مقام کو، ہم نے تمہاری مدد کی کب؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری زیادہ تعداد نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا تھا۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تمہارا تو کوئی کام بھی نہیں آیا، تم تو ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، لمبا چوڑا میدان ہونے کے باوجود لگتا تھا کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ثم ولیتم مدبرین، الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ یہ تو ہمارا احسان مانو کہ انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، ہم نے اپنی رحمت اپنے نبی پر نازل کی اور مؤمنین پر۔ وانزل جنودا لم تروها، اور وہ لشکر اتارے جن کو تم بھی نہیں دیکھ سکے، یعنی فرشتے آئے، مسلمانوں کی جانب سے جنگ کی، مسلمان جیت گئے۔ اب اس غزوے کی کہانی کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ کو تکبر کتنا ناپسند ہے، یعنی غرور کتنی خطرناک چیز ہے۔ پوری کائنات میں غرور اگر کسی کو لائق ہے یا پسند آتا ہے تو وہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اور ہمارا حال تکبر غرور میں کیا ہے وہ ہم اپنے بارے میں خود زیادہ جانتے ہیں کہ ایک ایک دن میں ہم کتنے جملے ایسے بول دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ غرور میں، تکبر میں کسی بھی انسان کو تم کیا کر لو گے، ہماری پہنچ یہ یہاں تک ہیں، پھر اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو انسان روتا پھرتا ہے، ہائے یہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ جو آپ نے جملے کہے انہی کی پکڑ آئی۔
اس لیے کہ صحابہ کی جماعت کیا ہے اور ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ کا کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا نامدار کو آنکھوں سے دیکھا تھا، سارے اعمال اللہ کے نبی کے دیکھے تھے، اللہ کو ان کے جملے پسند نہیں آئے۔ اور آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ ہم جو چاہے کہتے رہیں، کون پکڑنے والا ہے؟ یہ جو تنگیاں آتی ہیں یہ تو رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان کے جملے بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں سنی گئیں، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔